اور صدر جمعیت علماء تلنگانہ آندھرا پردیش کے فرزند مفتی محمد عامر قاسمی الرحمانی، یہ ہمارے مدرسے کو اب تک 2 مرتبہ آ چکے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ ہمارے ادارے کا پورے طور پر معائنہ کیا گیا ہے اور کافی وقت ان کا ہم لے چکے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ تمام طلباء طالبات ہمارے عبد العزیز مفتی محمد عامر رحمانی کی گفتگو کو سنیں گے۔ وہ ہمارے لیے اور طلباء کے لیے قیمتی نصائح اور اپنے قیمتی مشورے سے نوازیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بغیر کسی تاخیر کے مفتی محمد عامر رحمانی ہم تمام سے مخاطب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء اعظام، عزیز طلبہ و طالبات، کئی مرتبہ آپ کے اس مدرسے ریاض العلوم میں حضرت مولانا صدیق صاحب زیدہ مجدہ اور ان کے فرزند محترم حضرت مولانا ریاض صاحب زیدہ مجدہ کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، لیکن آج ہم سب کے مخدوم و مکرم حضرت مولانا مجیب الدین صاحب قاسمی رحمانی زیدہ مجدہ کی معیت پر پھر ایک مرتبہ اس مدرسے کے تفصیلی جائزے کا موقع فراہم ہوا اور تفصیل سے اس مدرسے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ مدرسے کے تعلیم سے بھی کافی متاثر ہوا اور صفائی انداز تربیت بھی نرالا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائیں اور اس مدرسے کے ذریعے اللہ خیر کو پیدا فرمائیں، اور اس مدرسے کے جو منتظمین، اساتذہ و ذمہ داران ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں اجر جزیل عطا فرمائیں، اور اللہ اس مدرسے کو دین اور اس دنیا میں قبول بھی فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس کو ترقیات سے مالا مال فرمائیں۔
مختصر سے وقت میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خلاصہ کائنات رحمت دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں، امتیازات، معجزات اور بے شمار بھلائیاں اور خوبیاں عطا فرمائی، لیکن اللہ نے کبھی اپنے نبی پر احسان نہیں جتلایا۔ یوں تو حضور کی بعض خصوصیات ایسی تھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان خصوصیات کا اور حضور کے ان امتیازات کا ظہور ہونے لگا۔ خود حضرت آمنہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، اگر میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو خود کنویں کا پانی ابل کر میرے قریب آ جاتا ہے۔ حضور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، اگر میں دھوپ کے وقت راستے پر چلتی ہوں تو اوپر سے بادل میرے اوپر رحمت کا سایہ کرنے لگتے ہیں۔ حضور کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اگر وہ نبی 15 صحابہ کے کھانے میں ہاتھ ڈالیں تو 1500 صحابہ کھانا کھالیں پھر بھی کھانا ختم نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اگر وہ نبی اشارہ کرے تو اللہ چاند کو 2 ٹکڑے فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی اور جمال اور حسن بھی عطا فرمایا تھا، اور کیسی خوبصورتی اور کیسا حسن و جمال کہ خود اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ حضرت عائشہ آسمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اے آسمان، تیرے پاس بھی ایک آفتاب اور سورج ہے، اور میرے پاس بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں ایک آفتاب اور سورج ہے، اور تیرا آفتاب بھی پوری دنیا کو روشن اور منور کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ شام کے وقت تیرا یہ سورج اور آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے مجھے ایسا آفتاب عطا کیا ہے کہ جس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، کہ اگر وہ نبی یہ مسکرائیں اندھیرے کے اندر تو میری گمی ہوئی سوئی بھی مجھے نظر آ جائے۔ اللہ اس نبی کے ذریعے اتنا نور اور روشنی عطا فرمائے۔ غرض اللہ رب العزت نے ہر طرح کی خوبی اور خصوصیات و معجزات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، لیکن کبھی اللہ نے اپنے نبی پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک چیز عطا فرمائی، تب اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلایا۔ وہ چیز کیا تھی؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو وہ باتیں بتلائیں، وہ باتیں سکھلائیں جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا انعام ہے، فضل ہے، احسان ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو علم سے مالا مال فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ گئے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو سب سے بڑی چیز عطا فرمائی وہ یہی علم ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکے کے اندر
جہاں کی ہوائیں مخالف تھی، جہاں کی فضائیں مخالف تھی، جہاں حضور کے دشمن خود ان کے رشتہ دار تھے اور حضور علیہ السلام کو کھلے عام نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اسی مکے میں بیٹھ کر، دار ارقم میں بیٹھ کر آپ نے حضرات صحابہ کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو تعلیم دینی شروع فرما دی۔ نبی کریم علیہ السلام پھر جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظما تشریف لائے تو آپ نے کسی پرشکوہ عمارت کو تعمیر نہیں فرمایا، آپ نے اپنا گھر نہیں بسایا، آپ نے اپنی بیویوں کے لیے گھروں کو تعمیر نہیں فرمایا، آپ نے حضرات صحابہ کا کوئی گھر تعمیر نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں، جب مدینۃ المنورہ میں آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی اور پھر اسی مسجد کے اندر آپ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا جس مدرسے کا نام مدرسہ صفہ ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ کی سرزمین پر یہ سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا تھا جس مدرسے کا نام مدرسہ صفہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ یا مدرسوں کا وجود اس زمانے میں ہوا ہے 100 200 سال 300 سال کے عرصے میں، نہیں، بلکہ مدارس اسلامیہ کا وجود نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر جو مدرسہ قائم فرمایا اور اس مدرسے میں جن طلبہ کو تیار کیا تھا، قیامت کی صبح تک اب ویسے طلبہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ اسی مدرسے کے پہلے طالب علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج پوری دنیا میں سپر پاور طاقتیں، امریکہ ہو یا لندن ہو یا یورپین کنٹریز ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بادشاہی حکومت نہیں ہونی چاہیے بلکہ سیکولر حکومت ہونی چاہیے، عوام اور رعایا لوگوں کو یا بادشاہ کو منتخب کرے اور وہ حکومت کرے۔ لیکن حضرات صحابہ نے جیسی سیکولر اور جمہوری حکومت کی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو آگے لے کر چلوں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ عمر پوری زندگی گزر گئی لیکن تو ابو بکر سے آگے نہیں نکل پایا۔ نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر پہلے نمبر پر، نبی نے مال مانگا، ابو بکر پہلے نمبر پر، نبی نے بیٹی مانگی، ابو بکر پہلے نمبر پر، نبی نے ہجرت فرمائی، ابو بکر پہلے نمبر پر۔ جہاں دیکھو وہاں حضرت ابو بکر پہلے ہی پہلے ہیں۔ عمر تو آج کوئی ایسی نیکی کر جس نیکی کی وجہ سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج حضرت ابو بکر وقت کے بادشاہ، وقت کے حکمراں، وقت کے خلیفہ ہیں، ان کو اتنا وقت نہیں ملتا ہوگا کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، اس لیے عمر تو آج لوگوں کی خدمت کر کے حضرت ابو بکر سے آگے نکل جا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی خدمت کی سوچ کو لے کر مدینہ کے اطراف میں نکل گیا اور ایک 80 سال کی بوڑھی عورت کے گھر پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ اماں، مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں، میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا تو میری کیا خدمت کرے گا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آپ کے گھر کی صفائی کر دوں گا، باہر سے سودا لا کر بھی دے دوں گا اور کنویں سے پانی بھر کر بھی لا کر دے دوں گا۔ حضرت عمر سے اس بڑھیا نے فرمایا بیٹے تو نے آنے میں دیر کر دی، تجھ سے پہلے ایک شخص آیا تھا جو ان تمام امور کو انجام دے کر چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن فجر سے پہلے پہنچا اور فرمایا کہ اماں، مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں، میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، ولا اسألکم علیہ اجرا، اور میں اس پر تجھ سے کوئی اجرت اور معاوضہ طلب نہیں کرتا، پیسے نہیں مانگتا۔ اس بڑھیا نے پھر کہا بیٹا تو میرے کیا خدمت کرے گا؟ حضرت عمر نے اپنے اسی جملے کو دہرایا۔
وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا تو نے آج بھی آنے میں دیر کر دی، تجھ سے پہلے ایک شخص حاضر ہوا تھا جو ان تمام امور کو انجام دے کر چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تیسرے دن تہجد کے وقت پہنچا اور پہنچ کر روتے ہوئے فرمایا کہ اماں مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آپ مجھے اتنا موقع دے دیجئے کہ میں آپ کے گھر کی خدمت کروں، آپ کے گھر کی صفائی کر دوں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا تو نے آج بھی آنے میں دیر کر دی، تجھ سے پہلے ایک شخص حاضر ہوا تھا جو میرے گھر کی صفائی بھی کر گیا، مجھے سودا بھی دے کر چلا گیا، لیکن اب پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گیا ہوا ہے، کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوگا۔ حضرت عمر کہتے عمر تو یہ نیکی تو نہ کر سکا، لیکن ذرا اس نیکی کرنے والے انسان کا چہرہ تو دیکھتا جا۔ حضرت عمر اس چوک پر ٹھہر گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی پانی کا مشکیزہ لے کر اپنی کمر پر رکھ کر آ رہا ہے اور ضعف اور لاغری اور کمزوری کی وجہ سے اس کی پیٹھ بالکل جھکی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب اس آدمی نے مجھے دیکھا تو اس نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا تاکہ مجھے یہ نیکی کرتا ہوا کوئی انسان دیکھ نہ لے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب وہ قریب سے گزرنے لگا تو میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں، جب تک تو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا میں تجھے آگے جانے نہیں دوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے قریب آیا اور اس کے چہرے سے پردہ اٹھایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں؟ وقت کا بادشاہ، وقت کا حکمران، وقت کا خلیفۃ المسلمین، وقت کا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے عمر تو پوری زندگی قربان کر دے، ابو بکر کی عزت و عظمت، اس کی رفعت و منقبت اور بلندی سے آگے نہیں نکل سکتا۔ میرے دوستو یہ صحابہ، یہ طلبہ، یہ کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ یہ انہی مدارس اسلامیہ کی دین تھی، نبی کی وہ تعلیمات تھیں جن تعلیمات کی بدولت ایسے صحابہ تیار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا کیا فرماتے ہیں؟ لو وزن ایمان امتی بایمان ابی بکر لرجح، اگر پوری دنیا کے لوگوں کا، مسلمانوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان آگے نکل جائے گا۔ یہ علم نبی کریم علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو دیا اور صحابہ کرام نے تمام اپنے علوم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ یہ علم خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج لوگ عبادت میں مشغول ہو کر، کچھ دینی کاموں میں مشغول ہو کر برملا یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ علماء کی وہ حیثیت نہیں ہے جو دعوت و تبلیغ یا اللہ کے راستے میں کام لگانے والوں کی ہے۔ میں ان کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے جتنی عبادت کرتے ہیں اتنا کوئی انسان عبادت نہیں کرتا۔ فرشتے عبادتوں میں سب سے آگے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرے۔ کون سے انسان؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ عبادت میں فرشتوں کا مقام بہت بلند تھا، لیکن اللہ نے اس کے باوجود فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم کے پاس علم تھا، اسی علم کی بدولت اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو مسجود بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور علم سب سے بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے علماء
علماء انبیاء کے وارث ہیں اور میرے وارث ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے جو ہمیں علم کے لیے منتخب کیا ہے، اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے علماء کو ایک نمایاں اور بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انہیں 3 باتوں میں ہمیشہ شک اور تردد تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ 3 باتوں کا جواب مجھے دنیا میں رہتے ہوئے مل جائے۔ پہلا شک ان کو یہ تھا کہ میرے والد کون ہیں، میرے والد کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ سبک دین ہے یا کوئی اور، ان کو شک تھا کہ میرے والد کون ہیں۔ دوسرا ان کی خواہش یہ تھی اور ان کو دوسرا تردد اور شک یہ تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں لوگوں کو گھر بنا کر دیتا ہوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، میں سوشل ورک کرتا ہوں، لیکن مجھے نبی کا وارث نہیں کہا گیا بلکہ علماء کو نبی کا وارث کہا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سلطان محمود غزنوی کی تیسری خواہش یہ تھی کہ مجھے دنیا میں رہتے ہوئے پتہ چل جائے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ حشم و خدم کے ساتھ باہر نکلے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب صورتحال دیکھی کہ آج اللہ نے ہم کو پڑھنے کے لیے لائٹ دی ہے، چراغیں دیے ہیں اور ہر طرح کی سہولتیں اللہ نے ہمارے لیے میسر فرما دی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم دین اور مفسر گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ محمود آلوسی البغدادی، جن کی تفسیر بہت مشہور ہے، معرکۃ الآراء تفسیر ہے۔ کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ ان کی تفسیر سے استغنا برتے۔ ان کی تفسیر کا نام ہے روح المعانی۔ وہ کہتے ہیں كنت اطالع الكتب في ضوء القمر، کہ میرے پاس چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں سورج اور چاند کی روشنی میں کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی لوگوں کے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھی، تو ایک مدرسے کا طالب علم ایک بنڈی کے پاس ایک ٹھیلے کے قریب پہنچتا ہے اور وہ جو ٹھیلے کا مالک ہے وہ کباب بیچتا تھا، تو کباب بیچنے کے لیے جب وہ کباب کو سینکتا اور گرم کرتا تھا تو آگ کو روشن کرنے کے لیے اس طرح ہوا کرتا تو اس کی آگ روشن ہو جاتی، تو وہ طالب علم اپنی کتاب کھول کر اس آگ کی روشنی میں اپنی کتاب پڑھتا اور مطالعہ کرتا، پھر جب آگ دھیمی ہو جاتی پھر وہ کتاب کو بند کر دیتا۔ سلطان محمود غزنوی بہت دیر تک یہ غور کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے اس طالب علم کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بیٹے تو اس طرح کیوں تو کتاب کا مطالعہ کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس پڑھنے کے لیے جو ہے تیل کے پیسے نہیں ہیں، میری خواہش ہے کہ میں کتابوں کا مطالعہ کروں، لیکن اللہ نے مجھے اتنے پیسے نہیں دیے ہیں کہ میں تیل خرید کر چراغ میں ڈالوں اور پھر اس کے ذریعے اپنے علم کی تسکین کروں۔ محمود غزنوی نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس بادشاہی مشعل اور چراغ عطا فرما دو۔ وہ طالب علم خوشی خوشی بادشاہ کا وہ چراغ لیا اور لے کر شکریہ ادا کیا اور واپس چلا گیا۔ اسی دن رات میں نبی آخر الزمان امام الانبیاء خلاصہ کائنات رحمت دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمود بادشاہ کے خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا اے سبک دین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کو چراغ اور مشعل دیا، اس لیے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ علم ہے، یہ علم کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو منتخب کیا ہے، اس پر ہم خدا تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ موجودہ زمانے میں، ماڈرن زمانے میں اور آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ اگر مدرسوں میں بچے پڑھیں تو ایسی صورت میں ان کو ایک مختصر سی تنخواہ پر قناعت کرنا پڑے گا، تھوڑے پیسے ملیں گے، زیادہ پیسے نہیں ملیں گے، ان کی دنیا خراب ہو جائے گی۔ لیکن میں اللہ کے گھر میں رہ کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ علم دین صحیح نیت سے آپ سیکھیں گے، لوگوں
کی خدمت کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ اس دین کی برکت سے آپ کی دنیا کو بھی آباد فرما دے گا اور آپ کی آخرت کو بھی آباد فرما دے گا۔ آخری آیت سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین سے صرف دینی علم سیکھنے سے ان کی دنیا نہیں سنورتی، ان کو دنیا حاصل نہیں ہوتی، ان کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت آئیڈیل اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان نے درخواست کی کہ ملکہ سبا جو ایک بادشاہ عورت تھی، انہوں نے کہا کہ اس عورت کا تخت وہاں سے کون لے کر آئے گا؟ تو قرآن کریم اور جو لانے والے ہیں ان کی منظر کشی کرتا ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، بادشاہ سلامت آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ملکہ سبا کے اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اتنا طاقتور ہوں کہ کوئی آدمی اس تخت کو چھین بھی نہیں سکتا، اور میں بھی امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اس لیے کہ میں بھی امانت دار ہوں۔ اس زمانے میں جن کہتا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہیں ہوں گے، اس سے پہلے میں لا کر یہ تخت پیش کر دوں گا۔ لیکن قرآن کریم ایک اور قول نقل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، وہ آدمی جس کے پاس اس زمانے کی کتاب تورات کا علم تھا، عاصف بن برقیہ، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت میں پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ اس زمانے کی کتاب کا علم ہو تو آپ یہ کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، احادیث نبویہ کا علم ہے، ام الکتاب کا علم ہے، آپ کیسے معاشی اعتبار سے پریشان ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ دنیا کو بھی وہ اپنے لیے مسخر کر سکتے ہیں۔ اس لیے علم دین حاصل کریں اور معاش کی فکر نہ کریں۔ اگر آپ کی نیت درست ہوگی تو اللہ اس کے ذریعے دنیا کو بھی آباد فرمائے گا، آخرت کو بھی آباد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو علم دین کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عالم بعمل بنائے، اخلاص کے ساتھ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کی خدمت کو جاری و ساری فرمائے، اور اللہ ان مدارس کے ذمہ داروں کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر۔ اللهم يا مولانا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔